کہ جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ اس نے حاضری لگوائی تو ہدہد نہیں تھا، ایک پرندہ چھوٹا سا ہدہد پرندہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، وہ ہدہد کیا ہو گیا کہ وہ آیا نہیں ہے، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اور آگے فرمایا اگر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کوئی مجھے مناسب دلیل نہیں دی غیر حاضر رہنے کی، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، میں یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ مجھے واضح دلیل پیش کرے گا، اپنا عذر پیش کرے گا کہ میں کس وجہ سے اس مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اگر اس نے مجھے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو پھر جو ہے نا اس کی سزا یہی ہے کہ یا تو میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا پھر میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا، یعنی ذبح کر دوں گا۔ تو جب ہدہد آیا نا، اس سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں کیسے ایسی جگہ پہ گیا، وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، بادشاہ کی کرسی پہ جو ہے اس کو بٹھایا، اور لوگ اس سے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، اس سے مشکلات کا حل مانگتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنا پیغام اس کی طرف بھیجا کہ جو ہے میرے پاس جلدی آ جاؤ یہاں پہ۔ جب وہ پیغام اس کے پاس گیا پھر اس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشورہ کیا کیا جائے، ایسے ایک طاقتور بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کئیوں نے کہا کہ لڑا جائے، لڑیں گے ہمارے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، ہم ان سے لڑ لیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ جب ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہے تو جو ملک مغلوب ہو جاتا ہے اور جو غالب ہوتا ہے، وہ غالب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذا دخلوا افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہاں فساد پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ ابتدائی ایک دم جو فوج داخل ہوتی ہے نا تو اپنا روب داب بٹھانے کے لیے وہ ایسے توڑ پھوڑ اور ایسے لوگوں کو ماریں گے کہ جو دوسرے بیٹھے وہ ڈر کے چپ ہو جائے، وہ کوئی حرکت نہ کرے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ تو جب بھی بادشاہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہاں پہ فساد پھیلاتے ہیں، پھر اگلا قدم کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے جو عزت دار چودھری اور لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں، ان کے اوپر اتنی ذلالت ڈالتے ہیں کہ وہ کوئی تحریک چلانے کے لیے اٹھ نہ سکے۔ تو اگر اس بادشاہ نے ہم پہ قبضہ کر لیا اور ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا پھر تو یہاں فساد ہو جائے گا، اور جو ہم عزت دار وزراء بیٹھے ہوئے ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ جنگ والا مشورہ مجھے منظور نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اب اس واقعہ کو سنانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں وہاں کی چودھریوں کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں، وہاں پہ ایک نیا نظام قائم کرتے ہیں۔ فرمایا جب ہم دل پہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے اور دل کو پاک کریں گے، اس دل میں جب اللہ کی ذات آئے گی تو دل کے اندر جو شیطان چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کرے گا؟ اللہ ذلیل کر دے گا، ہتھکڑیوں پہنا دے گا، یہ خود بخود بھاگ جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا ہے، یہ روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہے، یہ شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے۔